السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ایک سچا واقعہ ہے، میرے ساتھ پیش آیا آج سے چند سال پہلے، جبکہ میں کراچی میں ایک کورس کر رہا تھا، اور اس کورس کے جو میرے پارٹیسپینٹس تھے وہ ٹین ایجرس تھے، اسٹوڈنٹس تھے، اور ان کی جو ایجز تھیں وہ تھیں 13 سال سے لے کے اور تقریباً 17-18 سال تک۔ جب میں نے وہ کورس شروع کیا تو میں نے ان بچوں سے یہ پوچھا کہ تھوڑا سا سوچو اور یہ لکھو کہ واٹ از دی گریٹسٹ اکمپلشمنٹ دیٹ یو وڈ لائک ٹو ہیو ان یور لائف، کہ آپ اپنی زندگی میں سب سے بڑی اچیومنٹ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، لکھیے۔ اور میں نے ان بچوں کو اس کا جواب دینے کے لیے 3-4 منٹ کا وقت دیا، اور 3-4 منٹ کے بعد میں نے ان بچوں سے فرداً فیڈ بیک لینا شروع کیا۔ جس طرح کہ عموماً میرا تجربہ رہا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، جب بھی میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، تو بالعموم میرے پاس جوابات آتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، بزنس مین بننا چاہتے ہیں، میں کسی بہت بڑی کمپنی کے اندر، کسی ملٹی نیشنل کے اندر جو ہے نا وہ مینیجر بننا چاہتا ہوں، ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں۔ اور اس طرح سے بچے جواب یوزلی دیتے ہیں، اور اس کورس میں بھی، اس گروپ میں بھی بچوں نے کچھ اس سے ملتے جلتے جواب دینے شروع کیے۔ میں بچوں کی بات کو سنتا رہا اور بچوں میں آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ میں ایک بچی کے پاس پہنچا جس کی عمر 15-16 سال تھی، اور وہ او لیولز کی اسٹوڈنٹ تھی۔ جب میں نے اس بچی سے پوچھا کہ آپ بتائیے بی بی کہ آپ نے کیا لکھا ہے، تو اس نے اپنے پیپر کو اٹھایا اور پڑھا۔ اس نے جو کہا وہ یہ تھا کہ I would like to get married with Brad Pitt۔ جیسے ہی اس بچی نے یہ کہا، باقی تمام بچے جو ہے نا زور زور سے ہنسنے لگے۔ جب بچے ہنسنے لگے تو اس بچی نے بڑے غصے سے ان بچوں کی طرف دیکھا اور وہ کہنے لگی کہ why are you guys laughing at me? I'm not kidding. I'm serious about it۔ جب اس نے یہ بات کہی تو تمام بچے جو ہے وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے، کیونکہ اس بچی کا جو انداز تھا وہ بڑا سیریس تھا۔ میں نے بات کو آگے پیچھے کیا اور میں آگے باقی بچوں سے فیڈ بیک لینے کے لیے چلا گیا۔ کورس شروع ہو گیا۔ 2 گھنٹے کے بعد پہلی بریک ہوئی۔ اس بریک میں خاتون میرے پاس آئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ یمین صاحب میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا کہ جی فرمائیے۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور کہنے لگیں کہ ابھی آپ نے بچوں سے جو سوال کیا تھا کہ لکھو کہ تم لوگ زندگی میں کیا گریٹسٹ چیز اچیو کرنا چاہتے ہو، تو اس میں ایک بچی نے جواب دیا تھا کہ وہ بریڈ پٹ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو مائنڈ یو ایٹ دیٹ ٹائم مجھے بریڈ پٹ کا اچھا آئیڈیا نہیں تھا کہ بریڈ پٹ ہے کون۔ پھر میں نے پتا کیا تو پتا لگا بریڈ پٹ جو ہے وہ تو ہالی ووڈ کے ایک مایہ ناز ہیرو ہیں، بڑے ہینڈسم، بڑے اسمارٹ۔ تو میں نے کہا کہ جی۔ کہنے لگے یہ جو بچی نے جواب دیا تھا، میں اس بچی کی ماں ہوں، اور میں بچی کو چھوڑنے کے لیے آئی تھی، اور میں جب تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئی تھی کہ میں دیکھوں کہ آپ کورس میں کیا بات کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے کہ جب سے میری بچی نے جواب دیا ہے میں بہت پریشان ہوں، اور پچھلے 2 گھنٹے میں نے جس کیفیت میں گزارے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ میں نے کہا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے چہرے کے تغیرات مجھے بہت کچھ بتا رہے تھے پچھلے 2 گھنٹے سے۔ کہنے لگے جی امین صاحب مجھے بتائیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری بچی نے یہ جواب کیوں دیا، اور اب میں کیا کروں۔ میں نے کہا ہاں بات تو ویسے ہے تو کنسرن سیریس آپ کا، لیکن مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ کہ نہیں یہ تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں کیا کروں، یہ میری بچی کیا کیوں رہی ہے، میں تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی اس سے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ بچی کا یہ جواب جو ہے یہ میرے خیال میں رینڈم نہیں ہے، بلکہ بڑا سوچا سمجھا جواب ہے جس طرح سے اس نے کہا۔ وہ کہنے نہیں کہ آپ کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں، اور میں یہی جاننا چاہتی ہوں کہ اس نے جواب کیوں دیا۔ میں نے کوئکلی ان خاتون کا جو ہے نا 10 منٹ میں ایک انٹرویو کیا۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہوں، اور ان کی ایک فیلڈ میں اسپیشلائزیشن ہے، اور وہ کراچی کے مختلف ہاسپٹلز میں اپنی کلینک کرتی ہیں۔ اور میں نے کہا کہ ان کے والد کیا کرتے ہیں۔ کہنے لگے ان کے والد جو ہیں وہ ایک بزنس مین ہیں، اور ان کی جو ہے وہ فیکٹریز ہیں، اور وہ ان فیکٹریز کو رن کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس بچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی ویژن ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا مطلب۔
میں نے کہا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ بچی جب پیدا ہوئی اور یہ بڑی ہو رہی تھی تو آپ نے سوچا کہ یہ بچی کو آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں الٹیمیٹلی؟ کہنے لگے کہ ہاں ہمارا خیال تھا کہ بچی جو ہے بڑی ایک ڈاکٹر بنے گی اور ڈاکٹر بننا چاہیے، میرا خیال یہ تھا۔ تو میں نے کہا کیا آپ نے اس بات کا تذکرہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیا اور اس کو کبھی بیٹھ کے آپ نے 1-to-1 ڈسکشن کیا؟ انہوں نے کہا کبھی ایسا کوئی ڈسکشن تو نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً بچی سے اس موضوع کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوئی ہے۔ میں نے کہا اوکے۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنی بچی کو اس ویژن تک لے جانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں، اس کے جو زندگی میں پرائرٹیز کا تعین ہے، وہ آپ نے اس کو سامنے رکھ کے کیا یا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا اس کا دن کیسے گزرتا ہے؟ کہ نہیں، اس کا اسکول جاتی ہے اور وہ کراچی کے ایک بہت بڑے اسکول میں پڑھتی ہے، وہ اسکول جہاں پہ اکثر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے جائیں۔ اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارتی ہے، شام کو ٹی وی دیکھتی ہے، اس کو جو ہے نا وہ موویز کا اور میوزک کا شوق ہے، اور کچھ وقت اگر ملتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں اگر میں گھر پہ ہوں۔ اور میں نے یہ بتایا کہ ان کے والد صاحب جو ہے اس بچی کے ساتھ کتنی گفتگو کرتے ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ ان کے والد کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، وہ تو صبح نکلتے ہیں تو پھر رات گئے گھر آتے ہیں، بالعموم ان کو آتے ہوئے 11 بج جاتے ہیں، کبھی 10 بج جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اکثر ان کا ٹریول بھی ہوتا ہے، ان کا ایکسپورٹ کا بھی کافی کام ہے۔ تو یہ ہے کہ کبھی کبھی بچوں کے ساتھ وہ بھی بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بزنس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کے لیے ساری محنت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ بہت عمدہ، بہت خوب۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچی کو دینے کے لیے آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، بچی کو دینے کے لیے آپ کے اب جو شوہر ہیں اور بچی کے جو والد ہیں ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ بہت اچھا ہے۔ میں نے کہا آپ لوگ جو ٹائم نہیں دے رہے وہ ٹائم کوئی اور بچی کو دے رہا ہے اور بہت ہی احسن طریقے سے دے رہا ہے۔ کہ نہیں کہ کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ آپ بچی کو HBO بہت اچھا ٹائم دے رہا ہے، آپ کی بچی کو اسٹار موویز والے بہت اچھا ٹائم دے رہے ہیں، آپ کی بچی کو بچپن سے کارٹون نیٹ ورک، نکلوڈین اور اس طرح کے تمام چینلز بہت اچھی طرح سے ٹائم دے رہے ہیں، اور اب تو جو ہے نا وہ بریڈ پٹ کے علاوہ جو انڈین چینلز ہیں وہ بھی بڑا عمدہ ٹائم دے رہے ہیں۔ چونکہ آپ نے ان کو ٹائم نہیں دیا تو بچی نے وہ ٹائم کہیں اور سے تلاش کیا ہے، اور وہ جو کچھ وہاں سے لے رہی ہے، جو کچھ وہ سیکھ رہی ہے، جو کچھ وہ سن رہی ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہی ہے، اس کی بنیاد پہ اس نے اپنی زندگی کے لیے ایک اکمپلشمنٹ خود ڈیزائن کی ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ چونکہ اس کا ذہن جو ہے وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے سے قاصر ہے، اس لیے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات صحیح کیوں نہیں ہے، اس لیے وہ بچوں کے ہنسنے کے اوپر ناراض ہو گئی، اس لیے وہ سیریسلی یہ کہہ رہی تھی کہ میں بالکل سیریس ہوں۔ سوال آپ سے میرا یہ ہے، کیا آپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی لانگ ٹرم گریٹ ویژن ہے؟ لیکن آپ کو معلوم ہے جب میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں، ہزاروں لوگوں سے اپنے کورسز کے تھرو، عجیب بات میرے سامنے آتی ہے۔ وہ عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بچوں کے لیے اور کمیونٹی کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے ویژن تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے پاس بہت دفعہ اپنے لیے ہی کوئی ویژن نہیں ہوتا۔ ہم اپنی زندگی کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیے گا میرے دوستو کہ اگر آپ نے خود اپنے مستقبل کو ڈیزائن نہیں کیا تو کوئی اور ضرور آپ کے مستقبل کو ڈیزائن کر دے گا۔ یہ جوئل بارکر کا ایک کوڈ ہے، اور وہ کوڈ اس طرح سے انگلش میں، if you do not shape your own future somebody else surely will۔ آپ کا خاندان، آپ کے بچے آپ کا فیوچر ہیں، برائے مہربانی ان کے ویژنز کے بارے میں سوچئے۔ میں یمین الدین احمد ہوں، میرا تعلق ٹائم لینڈرز سے ہے، timelenders.com ہماری ویب سائٹ ہے۔ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں فیس بک اور لنکڈ ان کے تھرو، اور مجھے ای میل کر سکتے ہیں yaminuddin.ahmed@timelenders.com کے اوپر، اور مزید جان سکتے ہیں ویژنز کیسے ڈیولپ کیے جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں کیا اہمیت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔